أهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران سید الشہداء، خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند قدوس تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور اس وقت جتنے بھی نوجوان بے روزگار ہیں، خدا سب کو نیک روزگار عطا فرمائے. برادر عزیز علمدار شاہ بخاری صاحب کی نیک جائز دلی حاجات خدا پوری فرمائے، ان کے گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے. خصوصاً ان کے والد محترم خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جواری آئے جگہ عطا فرمائے. اور خدا تبارک و تعالیٰ کے ہمشیرہ ان کے بیمار خدا بیمار کربلا کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرمائے. خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین ان کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں اس عمل نیک کے اندر، خدا سب کی نیک جائز دلی حاجات پوری فرمائے. جتنے بھی برادران اس کوشش اور کاوش میں شریک ہیں، جتنے جوانان عزیز بزرگان، خدا سب کی نیک جائز دلی حاجات پوری فرمائے. کاروبار میں، مال میں، رزق میں وسعت و ترقی عطا فرمائے. پروردگارہ اس وقت اس لمحے جتنے بھی مومنین ہسپتالوں میں ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں، خدا سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھا. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، عزاداری ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کا حکم چونکہ یہ محبت کے عنوان سے ہے تو اس کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا. جو آیت میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام بنائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو رسول اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ کہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کا اہل بیت حکم دیں ان چیزوں کو انجام دیا جائے. جو احکام، جو اوامر، جو باتیں اہل بیت کہیں، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے، محب ہونے کا تقاضا یہ ہے، پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر عمل کرے. اور جن چیزوں سے اہل بیت کو نفرت ہے، جن چیزوں سے اہل بیت نے منع کیا ہے، ان سے انسان رک جائے، یہی محبت ہے.
سمجھ آ رہی ہے بات کی کوئی ایسا محبت کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو حکم دے اور وہ بجانا لائے، پھر محبت کیسی، پھر دعوی عشق کیسا؟ لہذا اگر دعویٰ ہے تو پھر دلیل بھی ہونی چاہیے، دعویٰ اگر محبت کا ہے تو پھر دلیل اس کی یہ ہے کہ جو اہل بیت کریں ہمیں وہی کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اہل بیت روکیں ان سے رک جانا چاہیے۔ عاشق رسول ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم عشق رسول رکھتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق اس وقت ہو سکتا ہے جب رسول کی مانے، جب رسول کی بات مانے، رسول کی سیرت پر عمل کریں، رسول اللہ کے کردار کو اپنائیں، اور معاشرے کے اندر یہ کردار نمایاں نظر آنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم عشق رسول رکھتے ہیں، بلکہ اگر عشق رسول اس طرح سے ہو کہ خود رسول اللہ بھی کہیں کہ یہ میرا عاشق ہے، پھر ہے نا مزہ کہ خود وہ ہستیاں کہیں کہ یہ میرے ماننے والا ہے، اور وہ ہماری شفاعت کریں۔ شفاعت کا یہی مطلب ہے نا، شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہوتا، سفارش تو غلط کام کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شفاعت ایک الگ موضوع ہے۔ شفاعت ان کی ہوگی کہ جو عمل تو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن لا چاہتے ہوئے چونکہ انسان خطا کار ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے اوپر شرمندہ اور نادم ہو جائے، اور یہ شرمندگی اس کا باعث بنے گی کہ اہل بیت اس کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ امیر المومنین مجرم سے جرم چھڑوانے آئے ہیں، رسول اللہ مجرم سے جرم چھڑوانے آئے ہیں۔ یہ کبھی نظریہ ہم نہیں رکھ سکتے کہ رسول اللہ اور امیر المومنین لوگوں سے لوگ مجرم بن جائیں اور مجرم قبر سے چھڑوائیں، یہ فریضہ نہیں ہے۔ وہ امام عادل ہیں، وہ نبی عادل ہے، بلکہ اللہ کے حکمت اور قانون کے مطابق، اللہ کے عدل کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے۔ لہذا امیر المومنین کی محبت در حقیقت دین کی تابعداری ہے، امام حسین سے محبت یہی دین ہے، امام حسین سے مودت یہی دین ہے، اور یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ محبت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دلیل کے بغیر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کمالات ایسے رکھے ہیں ان ہستیوں میں کہ اگر کوئی کسی تک یہ فضائل اہل بیت پہنچ جائیں وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور ایسا کسی کے پاس علم ہو تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، جاکہ اس کے پاس علم ہے، وہ لوگوں کو علم دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، نور عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور یہ نور اللہ کس کے دل میں ڈالتا ہے۔ سنیں گے توجہ ہے نا؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ سپیکر کی صاف آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور یہ لفظ آپ تک صحیح نہ پہنچ سکے۔ تو برادران عزیز، علم نور ہے، العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ یہ نور اس دل میں ڈالتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ نور ایجاد کر دیتا ہے، اور یہ روشنی جب انسان کے دل کے اندر دل منور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، اب یہ نور ہی اس کو سب کچھ دکھاتا جائے گا، اب یہ نور ہی اس کو۔ اب دیکھیں کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ رکھ رکھاؤ کی وجہ سے گئے ہیں بھائی۔ مثلا بہت سارے لوگ، میں مثال یہ مجلس کی مثال دیتے ہیں، مثلا یہاں پہ مجلس کا اہتمام ہوا، ظاہر سی بات ہے ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑے فریضے کی ادائیگی ہے۔ لوگ بھائی 5 منٹ نماز میں نہیں لگاتے، اور اتنی بڑی نماز کا اہتمام کرنا، اتنے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، اور تیار کرنا، ان کو یہاں بلانا، صف عذاب میں بٹھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس اجر کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس محفل میں کون ہستیاں آتی ہیں،
ہم کسی پہ احسان کرنے نہیں آتے. اگر میں پڑھنے آ گیا ہوں میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا. آپ سننے آ گئے آگے شاہ صاحب کے اوپر احسان نہیں کرنا. آپ اپنی نجات کے لیے آئے ہیں, آپ اپنی ہدایت کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ شہاب الدین زہری, یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص ہے. ایک دفعہ اس کے کسی بیٹے یا بیٹی یا ان کے گھر میں شادی تھی. توجہ کیجئے گا, ان کے گھر شادی ہے. اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش میرے گھر میں امام زین العابدین اس خوشی میں شامل ہوں. چاہت ہوتی ہے نا ہر ایک کی کہ کسی بڑی شخصیت کو بلائیں اور اس کے فخر کا باعث ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی تو بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, اتنا بڑا شخص اس کی شادی میں شریک ہوا ہے, ایک فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے. لیکن شہاب الدین زہری اس نے کہا امام زین العابدین کے پاس جاتا ہے, جا کے کہتا ہے مولا ہمارے گھر میں شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر آپ کے مبارک قدموں سے منور ہو جائے. میں چاہتا ہوں میرا گھر آپ کے وجود اقدس سے مس ہو جائے, مبارک ہو جائے, اور رونق ہو جائے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت چھوڑ دی. اللہ اکبر. اگر کوئی مومن ہے اس کے دل کے اندر یہ بہت بڑا پیغام ہے. کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا. کتنا غم تھا امام زین العابدین کو کہ کسی خوشی میں نہیں جاتے تھے, کسی خوشی میں نہیں جاتے تھے. امام زین العابدین نے اس کو منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا, معذرت کر لی. لیکن اس مومن کے دل میں حسرت باقی رہ گئی. کچھ دن گزر گئے. اس نے چاہا کسی طریقے سے میں اپنی زندگی میں اپنے مولا کو اپنے گھر بلاؤں. تو اس کے ذہن میں ایک رہنمائی آئی. وہ یہ رہنمائی تھی, وہ یہ خیال تھا. اس نے کہا کہ میں کیوں نہ جناب زین العابدین کے بابا کی مجلس برپا کروں. اس وقت مجلس کرنا بہت مشکل تھا. برادران عزیز, ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ ذکر حسین کرنا یہ کتنا مشکل تھا اس دور میں. آج بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ہم بڑی امن کے ساتھ پرامن طریقے سے یہاں ذکر امام حسین کر رہے ہیں. اس وقت ذکر حسین نہیں کرنے دیا جاتا تھا, سزا ہوتی تھی. اس وقت اس کی سزا قتل تھی, شہادت تھی. اس شخص نے پر اعتماد لوگوں کو دعوت کی طور پہ, تاکہ ظالموں کو پتہ نہ چلے. چند افراد کو اس نے دعوت دی مجلس, اور جا کے امام زین العابدین سے درخواست کی کہ مولا میں نے آپ کے جد امجد کی امام حسین کی مجلس برپا کی, لہذا آپ میرے گھر تشریف لائیں. جو اس شخص نے کہا نا کہ آپ کے بابا حسین کی مجلس برپا کر رہا ہوں, امام زین العابدین نے کہا کہ اب میں آنے کے لیے تیار ہوں. اب میں آنے کے لیے تیار ہوں. امام زین العابدین مجلس میں آئے, مجلس ہوئی. ذکر کرنے والے نے مصائب ذکر کربلا کیا. مصائب جب شروع ہوا نا تو وہ چند جو لوگ تھے وہ بڑے پرخلوص مومن تھے. جو ہی مصائب شروع ہوا اتنا گریہ ہوا کہ لوگ گریہ میں مصروف ہو گئے. جب گریہ ختم ہوا, جب رونا ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا امام زین العابدین اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, امام زین العابدین اس مجلس اور محفل میں اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں. امام زین العابدین جب گریہ ختم ہوا تو دیکھا لوگوں نے کہ امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے. شہاب الدین زہری نے چاروں طرف دیکھا تو امام اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے. امام زین العابدین اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں جوتے اترے ہوئے ہیں لوگوں کے. جلدی دوڑتا ہو گیا, کہنے لگا مولا آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. آپ یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے, لوگوں کے جوتوں میں کیوں بیٹھ گئے. امام زین العابدین نے کہا کہ اے زہری, تیری آنکھیں ظاہراً دیکھتی ہیں کہ یہاں کون کون آیا ہوا ہے. میں زین العابدین امام ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کون ہستیاں آئی ہوئی ہیں. لہذا
لہذا ان ہستیوں کے احترام میں میں نے اپنی جگہ یہی مناسب سمجھی اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. یعنی اس میں پیغام یہ ہے کہ اس میں نانا محمد آئے ہوئے تھے، اس مجلس میں بابا علی آئے ہوئے تھے، اس میں ماں فاطمہ الزہرا آئی ہوئی تھی، یہ مجلس میں اس میں بیبیاں تشریف لاتی ہیں، اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں. بھائی عام مجلس اور محفل نہیں ہوتی، اس میں وقت ضائع نہ کیجیے گا. اگر آتے ہیں تو محفل میں ذکر میں آ جایا کریں. ممکن ہے آپ کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھے ہوں لیکن ہمیں پتہ نہ ہو، کیونکہ ہماری گنہگار آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی نا ان ہستیوں کو. لیکن یہ مقدس اور بہت پاکیزہ محفل اور مجلس ہوتی ہے کہ جس میں وہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں. برادران عزیز، ان ہستیوں کے کیا ہم فضائل بیان کریں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب سکھائے. توجہ ہے نا سب؟ میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے 1000 باب سکھائے. آپ میں سے جو اسکول میں پڑھتا رہا ہے یہ چیپٹر بنے ہوتے ہیں کتابوں میں، یہ پہلا باب، یہ دوسرا باب، یہ تیسرا باب. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب سکھائے. پھر ان 1000 باب میں سے میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب پیدا کیے. اللہ اکبر. یعنی 1000 باب سے مولا فرماتے میں نے ایک باب سے، یعنی 1000 باب تو مجھے رسول اللہ نے سکھایا، پھر ان میں سے ایک باب سے میں نے 1000 باب کھولے علم کے. اس لیے تو فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدون، اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم سے تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. میں زمینوں کے راستوں سے بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے علم مجھے کیسے سکھایا جیسے کبوتر، آپ نے دیکھیں کبوتر کیسے اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. یعنی اپنے منہ میں پہلے ڈالتا ہے، پھر اپنے منہ کے ذریعے اپنے چونچ کے ذریعے اپنے بچے کی منہ میں اپنی چونچ ڈال کے اس کو پورا غذا دیتا ہے. رسول اللہ نے ایسے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ مجھے رسول نے ایسے علم سکھایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. اللہ اس کے پاس علم نبی ہو تو پھر وہ وسیع رسول کیسے نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا امیر المومنین کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بچپن میں ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. آپ نے اونٹ بھی دیکھے ہوں گے، اونٹنی کا بچہ جب کبھی آپ قطار دیکھیں نا اونٹوں کی، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اونٹ کا، یہ اپنی ماں سے لپٹ کے رہتا ہے، جڑ کے رہتا ہے، ساتھ بھاگتا ہے اور اپنا جسم اپنی ماں کے ساتھ چپٹا کے رکھتا ہے اور کبھی جدا نہیں ہوتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تو نبی کے ساتھ اونٹنی کے بچے کی طرح رہتا تھا. سبحان اللہ. یہ نبی علی ہے. اور پھر دیکھیں ان دونوں ہستیوں کی عظمت دیکھیں کہ جس ہستی کے گھر میں تربیت پائی ہے، آج اس شخصیت کے اوپر بہت بڑی جفا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر تمہارے دین کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے پاس دین بھی نہیں ہے. چونکہ دونوں ہستیوں نے تو حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی ہے. نبی و علی دونوں حضرت ابو طالب کے گھر کے پلے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بسم اللہ. تو ایک اینکر نے سوال کیا، ایک اہل سنت کی عالم ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، اگر آپ جانتے ہیں. لائیو پروگرام چل رہا تھا تو ڈاکٹر عامر لیاقت سے پوچھا یہ حضرت ابو طالب امیر المومنین سے اصل دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہا؟ حضرت ابو طالب کو جو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حضرت امیر المومنین کے بارے میں تو لوگ واضح ہیں کہ مانتے ہیں. شیعہ پہلا امام مانتے ہیں تو اہل سنت
چوتھا مانتے تو ہیں خیر ان سے پوچھا گیا کہ ان کے باپ کے بارے میں کیوں آپس میں جھگڑا ہے، حضرت ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت ایک جملے میں جواب دیا، کہا وہ علی کے باپ ہے اس لیے دشمنی ہے۔ اللہ، چونکہ وہ علی کے باپ ہے، اور علی نے ان کے باپ داداؤں کو ایسے پچھاڑا، ایسے مارا مرہب اور جتنے بھی مشرکین و کفار تھے ان کو ایسا سبق سکھایا امیر المومنین نے کہ دوبارہ ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں، رسول اللہ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھیں، رسول اللہ کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ نے علی کو ایسا نگہبان عطا کیا کہ جس کے بارے میں آج سارے مسلمان متفق ہیں کہ علی حیدر کرار ہے، علی شیر خدا ہے، علی غیر فرار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، آپ کو دلیل دینی پڑ جاتی ہے کہیں تو آپ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے، توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہیں، ابھی پیدا ہوا بچہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دور میں تھے، آپ کو پتہ، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کا حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون نے طغیان کر دیا ہے، طاغوت بن گیا ہے، دین کی حدوں کو پھلانگ رہا ہے، لہذا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا فرعون کے پاس جا اور اس کو دعوت اسلام دے، میرے راستے کی دعوت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے ایک ایسا بھائی عطا فرما، ایسا نگہبان دے، ایسا ساتھی عطا فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نگہبان اور ساتھی اور وسیع تھا جناب ہارون کو قرار دیا اللہ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپنا ہے حضرت موسیٰ کا، ابھی بچپنا ہے، پیدا ہوا ہے تو اس وقت فرعون کو بتایا ہوا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس نے تیری پوری حکومت کو پلٹ دینا ہے، اس نے تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دینا ہے، تیری حکومت ختم ہو جائے گی اور تو نابود ہو جائے گا۔ اب یہ اس کے مکتب کے لوگ تھے نا، انہوں نے اس کو بتایا ہوا تھا، یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی پہلی کتابوں سے۔ تو اب اس کمینے نے کیا کرنا شروع کیا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا۔ یہ قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یذبحون ابناءکم وتحیون نساءکم، یعنی یہ کیا کرتا تھا، ان بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا، یعنی عورتوں کو پھر لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کو گھر کے کام کاج میں استعمال کرتے تھے، عورتوں سے غلامی کرواتے تھے اور بچوں کو بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ اس کو خوف تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہ ہو کہ جو میری حکومت کو پلٹا دے یا ختم کر دے، لیکن اللہ دیکھیں کیسا حکمت والا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت، یہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ساری طاقت میں ہوں، اور اتنا گھمنڈ اس کے اندر آ گیا تھا، یہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ پیسے کا نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے لوگوں کو نا، آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے رب بنے ہوئے ہیں، اتنا ان کے اندر غرور و تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، پیسے کی وجہ سے، جداد کی وجہ سے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دور میں بھی فرعون ہیں، شداد ہیں، نمرود ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ان بچوں کو ذبح کرواتا، عورتوں کو باقی رکھتا۔ اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو اسی کے گھر میں پرورش کروائی، اسی کے گھر میں اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے کہ جس کا سایہ اسی بچے نے پلٹنا ہے، اس کی حکومت اسی نے گرانی ہے، اس کو نابود اور برباد اسی بچے نے کرنا ہے۔ اللہ نے ام موسیٰ کو حکم دیا، یعنی حضرت موسیٰ کی ماں کو وہی حکم دیا کہ اے مادر موسیٰ اس بچے کو دریا کے حوالے کر لے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس ماں کا کتنا بڑا دل ہوگا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، اس کے اندر اپنے نومولود چھوٹے سے بچے کو ڈال دے۔
یہ یقین کی بات ہے نا، کتنا یقین اور کتنا ایمان تھا حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ کے اس پیغام پر کہ اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اے مادر موسیٰ، میں یہ بچہ تجھے واپس بھی پلٹاؤں گا، تجھے ملواؤں گا بھی۔ آج دیکھیں ہمیں اتنا ایمان نہیں ہے، اگر ہمیں ایمان ہو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ سانپ آ گیا سارے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ پتہ ہے خطرناک چیز ہے، اگر ڈس لے تو بہت واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ یقین ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے، یہ سامنے والی چیز ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا، ہم ان کا بڑا یقین جلدی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی عمل کرو، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے شغل میں مصروف رہو، اپنے کام کاج میں مصروف رہو، کھاتے پیتے رہو اور بس چلے جاؤ اس دنیا سے، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور جب تم مرو گے تم اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت میں جہنم میں یہ عذاب ہوں گے۔ یہ قرآن کا 30واں پارہ انشاءاللہ آپ جیسے ہر جوان ترجمے کے ساتھ پڑھے نا تو پتہ چلے گا کہ اللہ بارہا اس چیز کو یقین دہانی انسانوں کو کروا رہا ہے کہ اے لوگوں، قیامت میں یہ کچھ ہوگا، اور یہ جہنم میں اس طرح کی غذا ہوگی، اس طرح کا عذاب ہوگا، اس طرح کی مشکلات ہوگی، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ اگر سانپ آ جائے آنکھوں دیکھی ہوئی صورت ہو تو پھر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو اتنا یقین تھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا بھائی، حضرت موسیٰ کی ماں سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اے مادر موسیٰ، اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے، میرا وعدہ ہے کہ یہ بچے میں تجھے ملواؤں گا، اس کو زندہ رکھوں گا۔ اب حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو لہروں کے حوالے کیا نا، تو آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ فرعون کی بیوی اسی دریا میں غسل کے لیے آئی نہانے کے لیے، اور ایک بچہ دیکھا ہے بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے پکڑ لیا، اب پکڑ کے گھر لے کے گئی، اور وہاں پہ اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہماری چونکہ اولاد نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں اس بچے کی پرورش کروں۔ اب فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ ٹھیک ہے اس بچے کی ہم پرورش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں حضرت ابو طالب کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایمان کے حوالے سے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ اب بچپن میں دودھ پینے والے بچے ہیں، حضرت موسیٰ کے لیے بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا جن کا دودھ تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ نے بچپنا ہے، چھوٹے سے بچے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے اپنی ڈیوٹی لگائی، حضرت موسیٰ کی ایک بہن ہے، جو ہی بچہ دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، وہ بہن بھی ساتھ آ رہی ہے کنارے پہ۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ اس عورت نے اٹھا لیا ہے، وہ لے کے گئی۔ حضرت موسیٰ نے جب دودھ نہیں پیا نا تو یہ بچی اس گھر میں جاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں ایک عورت آپ کو ایسی بتاؤں جس کا دودھ ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اب وہ یعنی ماں تھی حضرت موسیٰ کی، اور یہ بہن بتا رہی ہے انجان بن کے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس کی بہن ہوں، بلکہ کہہ رہی ہے میں ایک ایسی عورت آپ کو بتاتی ہوں، شاید اس کا بھی دودھ ہے، چونکہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے حضرت موسیٰ سے ملایا۔ سبحان اللہ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اب بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کی ماں تھی اور صاحب ایمان تھی۔ اگر صاحب ایمان نہ ہوتی بچے کو دریا کے حوالے نہ کرتی۔ جب حضرت موسیٰ اپنی ماں جو اس کی صاحب ایمان ماں ہے اس کا دودھ نہیں پیتا تو فخر انبیاء نبی یہ کیسے کسی اور کا دودھ پی سکتا ہے؟ یہ کیسے کسی کافر کے گھر میں پرورش پا سکتا ہے؟ یہ فخر انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ سردار انبیاء نہیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر انبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں۔ بے شک بھائی جب حضرت موسیٰ ایک ایسی عورت جو ایمان نہیں رکھتی، جو کافرہ ہے، اس کا دودھ نہیں پی رہے تو فخر انبیاء ایک کافر
کافر کے گھر میں کیسے پرورش پا سکتا ہے؟ ان عقل کی عقلوں کو بتاؤ کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ جس کے گھر کے اندر نبوت نے بھی پرورش پائی ہے اور امامت نے بھی پرورش پائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، نبوت اور امامت دونوں نے اکٹھی پرورش پائی حضرت طالب کی گود میں۔ اور جب رسول اللہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، منع کرتے تھے، تو سامنے والے کیا لوگ چپ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جو ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں، جو ہمیں اولاد دیتے ہیں، جو ہمیں صحت دیتے ہیں، ان کا عقیدہ تھا بتوں کے اوپر۔ اور یہ سارے لوگ سردار مکہ جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے ہیں اے ابو طالب، اپنے بھتیجوں کو روک، منع کر، یہ ہمارے کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنے دو، محمد سے ملاقات کرنے دو۔ حضرت ابو طالب نے جب کہا کہ سردار مکہ قریش مکہ بہت سارے لوگ آئے ہیں وڈیرے، مجھے کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے نا تیرا بھتیجا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو منع کر کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، لات و منات کو برا بھلا نہ کہے۔ اب حضرت محمد ختمی مرتبت نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں، میں محمد پھر بھی باز نہیں آؤں گا اور میں اپنے رب کی تبلیغ اور اپنے واحد و یکتا خدا کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت ابو طالب کی حفاظت کی، بے شک حضرت ابو طالب دیکھیں کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ رسول اللہ کے مخالف ترین لوگ کون تھے، تاریخ میں کا نام آیا ہوا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب ایسا ہوتے تو ان کا نام کہیں تو مخالفت اور دشمنی میں ہوتا، بلکہ وہ تو خود رسول اللہ کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے جو والد عبداللہ تھے، حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ وفات پا گئے تھے، ان کے بچپنے میں وفات پا گئے، اور پرورش کے ذمہ کس نے لیا؟ حضرت ابو طالب۔ اور جو رسول اللہ کے مخالف تھے ان کی تو بات قرآن میں بھی آ گئی ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ جائیں۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے چچا تھے یا نہیں تھے؟ پڑھائیں آپ۔ تو برادران عزیز، نبوت اور امامت نے ایک ایسے گھر میں تربیت پائی ہے جو واحد و یکتا خدا کو ماننے والا گھرانہ تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا گھرانہ تھا۔ اور حضرت ابو طالب نے پورے دل و جان کے ساتھ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے رسول اللہ کی حفاظت کی، اور جن کے بیٹے ہوں نبی، جن کے بھتیجی ہوں نبی اور بیٹے ہوں نبی، ان کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ لوگ جب طرح کے جملے کس رہے ہیں، ہمیں جواب تو آنا چاہیے نا کہ جب حضرت موسیٰ کافرہ عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے تو سردار انبیاء کیسے کافر کے گھر میں پرورش پا سکتے ہیں؟ برادران عزیز، یہ مجلس حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم ان چیزوں سے آشنا ہوں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس حسین میں معرفت بڑھتی ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ملتا ہے، حق کا درس ملتا ہے، باطل سے دوری کا درس ملتا ہے۔ اور دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جگہ ہر جگہ جب سے قیام شروع کیا 28 رجب سے اور کربلا تک آئے ہیں، ہر ایک بندے کو دعوت دی ہے اپنے قیام کی، ہر ایک شخص کو، کسی کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص یہ نہ کہہ دے کہ امام حسین نے تو مجھے نہیں کہا تھا۔ اب وہ دلیل لے کے آ سکتا ہے نا، امام حسین نے ہر ایک کو دعوت دی، اور جو لوگ دور تھے ان کے لیے خط لکھے امام حسین نے کہ آؤ، کہ ایک طاغوت نے، ایک طاغی نے اللہ کے دین کے خلاف عمل شروع کر دیا ہے، اپنا دین بنانا چاہتا ہے، اور تم میرا ساتھ دو، چونکہ اللہ کا حکم ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یہ گل سمجھ نہیں، کوئی نہیں، فَمَن
یکفر بالطاغوت، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کینو آدن، طاغوت وہ شخص ہے تو میں سمجھاواں آسان لفظاں وچ نہر تے دریا تسی ویکھیو سی، نہر اور دریا آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جس ٹائم دریا دے طغیانی آندی ہے نا، طغیانی یعنی بڑی تیز رفتار نال پانی آندا ہے، ٹھاٹھا ماردا ہویا پانی اے اپنی حد تو پار ہو جاندا ہے، مثلا اپنے کنارے تو بہر آ جاندا ہے اور بہت ساری فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے نا ایسا بہت ساری آبادیاں زیر آب آئیں، خدا ان تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور خدا ان کی مدد کرے انشاءاللہ، اور جتنے سیلاب زدگان اس سیلاب دے اندر بہ گئے یا انہاں دے کوئی حادثات ہو گئے، خدا جڑے بچ گئے صبر جمیل عطا فرمائے۔ برادران جلے دریا دے اندر یا سمندر دے اندر طغیانی آندی ہے، یعنی پانی زیادہ آ جاتا ہے اور اپنے کنارے تو پھلانگ جاتا ہے، اس نو آکھیا جاتا ہے کہ اس سمندر یا اس دریا یا نہر دے اندر طغیانی آ گئی۔ اسی طرح کیڑے شخص کے اندر طغیانی آ جائے، یعنی آپ پہ تو مہر ہو جانے، سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ، یعنی آپ پہ تو مہر کوئی شخص ہو جاوے اور انسانیت دی حداں کراس کرنا شروع کر دے، غیر انسانی فعل انجام دینا شروع کر دے، لوگوں کا قتل عام شروع کر دے، محترم لوگوں دی جاناں لگنا شروع کر دے اور کسی تے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے، اور حتیٰ کہ سب سے بڑی ظلم و زیادتی یہ ہے کہ دین دے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دے، جڑی چیزاں اللہ نے واجب قرار دی انہاں نوں کٹ دے اور جڑی اللہ نے حرام قرار دی انہاں نوں داخل کر دے، اس شخص کو کہا جاندا ہے طاغوت۔ بھائی سمجھ آ گئی طاغوت سمجھ آ گئی؟ میرے استاد محترم ایک جگہ تے اشرا پڑھ رہے ہیں تے وہ پورے اشرے دے اندر نے طاغوت تے بیان کیتا تے آخر تے کسی کو پوچھیا بھائی آپ پورا اشرا کس چیز تے پڑھیا؟ پڑھنا کہ طاغوت تے پڑھے، یعنی ایسا نہ ہوئے کہ طاغوت اور تابوت دے وچ فرق واضح نہ ہوئے تو طاغوت آکھیا جاندا ہے کہ جڑا شخص دین دی حداں کراس کر جاوے، دین دی حداں کراس کرنا، انسانیت کو کراس، یعنی غیر انسانی فعل انجام دینا شروع کر دے، اور طاغوت آکھیا جاندا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن یکفر بالطاغوت، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، گل سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن لفظ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا، سبحان اللہ، اس کے ہاتھ سے مضبوط سہارا آ گیا۔ اور سانو پتہ نہیں چلتا ہے مضبوط سہارا ہے کیڑا، جڑا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اسی طاغوت کا انکار کر دیتا، ٹھیک کر دیتا، اللہ تے ایمان لایا، ہن ساڈے ہتھی مضبوط سہارا کیڑا آیا او ہے عروۃ الوثقیٰ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یہ قرآن لفظ، او دے ہتھی کیڑی چیز آ گئی ہے؟ مضبوط سہارا۔ عروۃ الوثقیٰ کا مطلب ہے مضبوط سہارا، او دے ہتھی آ گیا مضبوط سہارا۔ روایات معصومین تو پوچھا گیا کہ اے ہستی ہیں راسخون فی العلم، قرآن کی بہتر تفسیر کوئی کر سکتا ہے تو اہل بیت، چونکہ اللہ نے انہاں ہستیاں دی محبت ہی واجب قرار دیتی، انہاں دی اطاعت ہی واجب قرار دیتی، جیڑی گل انہاں کرنی او ایتھنٹک ہونی ہے، او معتبر ہونی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے بھی ارشاد فرما دیتا کہ علی ابن ابی طالب قرآن دے نال ہے، قرآن دے نال ہے، حق دے نال ہے، اور حق علی حق دے نال ہے، حق علی دے نال ہے۔ لہذا انہاں دے کول آپ پوچھنے ہیں ہستیاں تو کہ اے معصومین، جہاد ہے معصومین، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا طاغوت کون ہے، جو اللہ کی حدود اور دین کو پامال کرے، دین سے باہر ہو جائے، انسانیت سے باہر ہو جائے، وہ ہوتا ہے طاغوت۔ ہم نے اس کا کر دیا انکار۔ دوسرا، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اب یہ دونوں کام ہم نے کر لیے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اب آپ نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا مضبوط سہارا۔ اب معصومین فرماتے ہیں اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی تو عروۃ الوثقیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی تو عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا، اب اس کے ہاتھ میں آ گئی علی کی محبت،
مضبوط سہارا ہے، حبل اللہ المتین، صراط مستقیم ہے۔ تو فقہی حکم یہ مسئلہ ہے، ہر بندہ انشاءاللہ اسی نماز پڑھ دے، ہر نماز دے وچ سورہ الحمد ہے یا نہیں، کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے، سورہ الحمد نہ پڑھے تو نماز ہو جاسی، ہو سکتی ہے۔ سورہ الحمد ہر نماز دا حصہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہر بندہ پڑھتا ہے، اور آپ بہت میں چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے کی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز دے اندر بھائی اور لڑائی جھگڑا چھڑ دیو، جیڑا بندہ او بندہ شیعہ اور مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا جیڑا ان ہستیاں تے ایمان نہ رکھے تے نماز پڑھدا، او دی نماز قبول نہیں، او دی حج قبول نہیں، او دا روزہ قبول نہیں، کیونکہ معصوم کا فرما دے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزاں۔ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یار میں نے افسوس ہوتا تسی بولے سے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محنت میں بڑی کر کے آنا لگا تسی ساتھ سفر ذکر دے ہمیں تو سمجھ نہیں ہوتی، پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے لہذا تھوڑا جیا نال ساتھ دیتا کرو انشاءاللہ۔ اور ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر آل رسول بولنا عبادت ہے۔ بہر اپنی گل سے تو بولتے تھک دے نہیں ہے، لیکن اتنے بول لو بھائی ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی دی پیروی کرنا عبادت۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت مانگنے کس چیز دی؟ صراط مستقیم دی۔ رسول اللہ کو پوچھا گیا ہے صراط مستقیم کی، فرمایا علی صراط مستقیم ہے، میری اہل بیت صراط مستقیم ہے۔ اے سیدھا راستہ ہے، اے اللہ دا راستہ ہے، اللہ دا راستہ، اللہ دی طرف جاون والا راستہ ہے، اور راہ دکھاون والے رہنما ہے۔ برادران صلوات پڑھ محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، یہ دونوں چیزیں ایمان کا حصہ۔ اور اگر آپ ایمان کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو آپ علی کو دیکھو، مجسم ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ علی مجسم ایمان ہے، اور ایمان دا وجود دیکھنا چاہتے ہو نا، رسول اللہ فرمایا میرے بھائی علی کی طرف دیکھو، یہ مجسم ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے، کل دا کل ایمان ہے۔ یوم خندق دے وچ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ 12 ذل ایمان ہو، تسی دیکھو کہ علی آج کل دا کل ایمان، کل دا کل کفر دے مقابلے چاہ رہے ہیں۔ عمر ابن عبد کے خندق کھلان کے کبینہ آیا نا، گستاخی کی تھی، تو اس وقت لشکر اسلام میں جو کوئی مقابلے واسطے نہیں گیا، امیر المومنین رسول اللہ نے بھیجیا کہ اس وقت پھر ارشاد کی فرمایا آج کل دا کل ایمان، کل دا کل کفر دے مقابلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یعنی دیکھو نا ایمان سمجھ نہیں آمدی، وہ وجود اپنا نظر نہیں آتا، اور جب تک چیز دا وجود نظر نہ آوے سانو ظاہر نظر چیز نہیں دکھائی دیتی، کسی نے ہوا نظر آندی ہے، کسی نے اس نظریہ خدا نظر آندا ہے، لیکن علی وہ ہستی ہے کہ امیر المومنین فرمائے، کسی پوچھے امیر المومنین تو یا علی تجھے دی عبادت کرنا ہے، ان پر دیکھیے توجہ ہے نا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جن دی عبادت کرنا ہے کدی ویکھی اللہ نو ویکھی؟ امیر المومنین فرماندے نے کہ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا تھا۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ ظاہری اکھاں تو مراد ہے، یعنی اللہ دا موجود ہون دا یقین ایک احساس ہے۔ میں پہلے ایک مثال دیتی ہوں کہ کوئی بار ایک متقی پرہیزگار انسان نورانی چہرے والا اگر کوئی آ جائے آپ روب اپنے دل وچ بیٹھ جاتا ہے، بڑے احترام نال جھک کے انہوں ملتے ہیں، ہے یا ایسا نہیں ہے؟
سبحان اللہ ماشاءاللہ تے امیر المومنین دے بارے آکھیا جاتا ہے جس تے وضو کردے ہیں یا اللہ دی بارگاہ دے وچ عبادت کردے ہیں اس بزرگ برتر خدا دے سامنے اس طرح کھڑے ہوندے ہیں کہ جس طرح ایک عام غلام کسی بادشاہ دے سامنے کھڑا ہوندا ہے کس حالت وچ کھڑا ہوندا ہے سبحان اللہ ایک بہت بڑا جاگیردار بادشاہ ہوے کوئی سلطنت دا مالک ہوے او دے سامنے جڑا غلام کھڑے ہوندے نے او کس طرح کھڑے ہوندے مؤدبانہ اور حتیٰ کہ کمدے ہوئے جانتے ہیں سامنے کہ ساڑھے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے کہ بادشاہ ناراض ہو جاسی بادشاہ ناراض ہو گئے تو پھر ساڑھی موت یقین ہے سادی گردن اتار دیتی جاسی لہذا وہ بڑی احتیاط نال ایک قدم بڑا احتیاط نال چیندے اور دل دے اندر کتنا خوف ہوندا اہل بیت دی ہستیاں اللہ دے سامنے اس تو ود کے امام زین العابدین جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اللہ کے خوف سے یعنی اللہ نو ویکھن دے مترادف کہ گویا دے سامنے وہ اللہ نو ویکھ رہے ظاہری اکھاں نال نہیں سبحان اللہ اے ہوا اپن نظر نہیں آندی لیکن لگدی تے پئی ہے محسوس تے ہو رہی ہے لیکن آیا آپ ایمان نال دسو کہ آپ انج کدی اللہ نو محسوس کیتا ہے کہ اللہ اپن دیکھ رہے آپ غلطی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں اور کل اللہ تبارک و تعالی نے حساب ہی لینا ہے کدی آپ محسوس کیتا ہے یعنی آپ اللہ تو اتنے دور ہیں کہ ساڑھے اندر احساس ہی ختم ہو گیا اور جس وقت احساس ختم ہو جاوے انسان بے حس ہو جاوے اور میں بھی نہ پتہ چلے کہ اللہ دی خدا دی ذات میں دیکھ رہی ہے اور میں ظلم کر رہے ہیں کسی دا حق کھا رہے ہیں اور ظلم و بربریت کا اتنا یعنی انسان دے اندر اتنا جرأت پیدا ہو جاوے اور دین دے سامنے پیمان ہو جاوے اللہ دی ربوبیت تے انگلی اٹھنا شروع ہو جاوے اس وقت سوائے ایسے شخص دی کوئی بھی قیام نہیں کردا جڑا شخص حسین ابن علی جیسی پھر اسے نے محسوس ہوئے گا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے جب کہا گیا نا اے مولا آپ نہ جائیے ایک دن یزید نے مر تو جانا ہے جب مر جائے گا تو آپ آ جائیں اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہے یزید سے کہ آپ کو قتل کر دے گا شہید کر دے گا تو آپ اس طرح کریں آپ مکہ میں چلے جائیں مکہ امن کی جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ قتل و قتال حرام ہے کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ میں اگر کوئی پناہ لے لیتا تو اس کو مارا نہیں جاتا تھا لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یزید اس دور جاہلیت سے بھی آگے گزر چکا ہے زمانہ جاہلیت میں جن چیزوں کا احترام تھا وہ جاہل لوگ بھی احترام کرتے تھے لیکن یزید اس سے بھی آگے چلا گیا ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ میں حرم خدا کے اندر خون بہتا ہوا پسند نہیں کرتا لہذا حرم خدا میں اچھا مشورہ دینے والے نے کہا کہ مولا آپ چلے جائیے مکہ میں چلے جائیں وہاں امن کی جگہ ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ کمینہ شہید کر دے گا قتل کر دے گا خون بہا دے گا تو آپ یمن چلے جائیں یمن میں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں پہاڑوں کے اندر غاریں ہیں آپ غاروں میں چلے جائیں لیکن مر تو جانا ہے تو لہذا آپ ساتھ آ جائے گا امام حسین نے کہا تف لہذا الکلام تف تمہاری باتوں پر یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا تیری گل کی کوئی اہمیت نہیں تو کیسی گل کر دیتی اف لہذا الکلام مجتبہ تیری باتیں تو مجھے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں جو خود دین کی پناہ ہوں بھائی نے یہاں پہ نعت کا نمونہ پڑھا امام حسین دین کی پناہ ہے یعنی دین نے جس ہستی کی پناہ لینی ہے جس کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچانا ہے امام حسین کہتے ہیں کہ میں ہوں دین کی پناہ میں ہوں دین کی بنیاد اگر دین کی پناہ بھی خود کسی کی پناہ میں چلی جائے پھر دین کو پناہ دینے والا کون بچے گا سبحان اللہ دین کو پناہ دینے والا کون بچے گا میں خود دین کی پناہ ہوں اور جب پناہ گاہ ہی کسی کی پناہ گاہ میں چلی جائے تو پھر دین کو پناہ دینے والا کوئی نہیں بچے گا
کفر لحاظ الکلام، تف تمہاری باتوں پر، تو مجھے جان کے بچانے کے مشورے دیتے ہو۔ پھر امام حسین نے فرمایا الا ترون الحق ولا یعمل به۔ ساتھ ساتھ امام حسین کا کلام بھی ہم سنتے رہیں تاکہ ایام ازاں ہے معلوم تو ہو کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا۔ الا ترون الحق، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، تم مجھے روک رہے ہو کہ میں قیام کیوں کر رہا ہوں، مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تم قیام کیوں کر رہے ہو، کیوں نکل رہے ہو اس ظالم جابر کے مقابلے میں۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ۔ اس کی مثال سے بات سمجھاؤ۔ اگر یہ لائٹ چلی جائے اور ساجد بھائی آئیں یہاں پہ موم بتی جلانے اور جلا رہے ہیں اور کوئی آ کے پوچھ لے بھی کیا کر رہے ہو، ساجد بھائی کی آکھنا ہے تو ویدہ نہیں پیا میں کی کریں دا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ میں چراغ جلا رہا ہوں، بلکہ اس عقل کے اندھے کو بتائے گا کہ جب دیکھ رہے تو پھر پوچھنے کا کیا۔ اسی طریقے سے امام حسین اسی لہجے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے اور بے حسی، میں نے وہ پہلے بے حسی کی مثال دی کہ جس کو احساس نہ ہونا پھر اس کو جتنا مرضی کہتے رہے، اس کو احساس ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، کسی کو سن ہونے کا ٹیکہ لگا دے۔ اب دیکھیں جو آپریشن ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ایک نشے کا ٹیکہ جسم کے اس اعضاء پہ لگاتے ہیں جس چیز کو انہوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹیکہ لگاتے ہیں تو وہ جسم کو سن کر دیتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس حصے کو چیر دینا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ چیز بے حس ہو گئی ہے، یعنی اس کے اندر احساس ختم کر دیا گیا۔ امت اسلامی کی جب یزید برے سر اقتدار آیا تو امت اسلامی کی یہی حالت ہو چکی تھی، اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ امام حسین کو اپنا پاک خون دینا پڑا۔ امت بے حس اتنی بے حس ہو جائے اس کو احساس ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ جب ایک فرد سو جائے نا، کسی نے یہ بڑا خوبصورت مثال دی ہے، جب ایک فرد سو جائے نا، توجہ کیجئے گا، ایک بندہ کوئی سو جائے اور اس کی نیند اتنی گہری ہو جائے تو اس کو جگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں تاکہ وہ جاگ بیدار ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب پوری قوم سو جائے، بے حس ہو جائے اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امت اتنی سو گئی تھی، اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ اب کسی عام شخص کے خون کے چھینٹوں کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اتنی عظیم شخصیت سے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے کہ اس سوئے ہوئے پورے دریا جامد برف بن جاتی ہے نا، جامد ہو جاتی ہے، پانی جامد ہو جاتا ہے۔ جب انسانی معاشرہ سو جائے تو اس کو پگھلانے کے لیے، اس کو حرکت میں لانے کے لیے اتنی عظیم شخصیت کی قربانی کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو برادران عزیز، امام حسین نے ہر ایک کو دعوت دی، ہر ایک کو بتایا کہ میں قیام کر رہا ہوں۔ یزید نے دین اسلامی کو بدلنا شروع کر دیا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، سنت رسول کو مار رہا ہے، بدعت کو ایجاد کر رہا ہے۔ ہر ایک کو بتاتے ہیں۔ کربلا سے پہلے ایک منزل ہے، توجہ کیجئے گا ذرا نیاز حسین، کربلا سے پہلے ایک منزل ہے اور وہاں پہ امام حسین رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں، توجہ میرے طرف سارے میرے طرف دیکھیں، امام حسین رکتے ہیں کربلا، میدان کربلا سے پہلے ایک جگہ، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، امام حسین پورے صحرا میں نظر دوڑاتے ہیں۔ امام حسین کو کوئی بندہ، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر دوڑا رہے تھے؟
تاکہ کوئی انسان نظر آ جائے جس کو یہ میں پیغام پہنچا دوں اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملاؤں تاکہ وہ حق کا ساتھ دے۔ ایک خیمہ نظر آتا ہے بھائی، توجہ میری طرف۔ امام حسین کو وہاں ایک خیمہ نظر آتا ہے۔ امام حسین اس خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس خیمے کی طرف جاتے تو ایک بڑھیا اس خیمے کے اندر موجود ہے۔ امام حسین سے جا کے پوچھتے ہیں تو کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کس حوالے سے آنا ہوا ہے، کیا مشکلات ہیں؟ کیونکہ امام ہے، نرم دل ہے، مہربان ہے۔ عورت کہتی ہے ہم مسیحی ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، اس کی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ وہ جو میری بہو ہے اور میرا بیٹا وہ دونوں جانوروں کو چرانے کے لیے چراگاہ گئے ہوئے ہیں۔ ہماری معیشت کا ذریعہ، ہمارے کمانے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے جانور چراتے ہیں اور ان سے ہمیں جو اجرت ملتی ہے اسی سے ہم اپنا کھانا پینا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی مشکل تو پریشانی تو نہیں؟ کہنے لگی ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے قریب ایک پانی ہے، یعنی پانی وہاں پہ رکا جاتا تھا جہاں پانی ہوتا تھا، وہ پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں، لہذا ہمیں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ امام نے وہاں پہ معجزہ دکھایا، خدا کی قسم، وہاں پہ اس پانی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پانی وہاں پہ چشمہ ابلتا ہوا نمودار ہوا۔ امام حسین سے معجزے سے وہاں پہ چشمہ نکلا اور چشمہ میٹھا اور گوارا پانی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا آئے نا یہ مشکل حل ہو گئی، یہ پانی میٹھا ہو گیا، آپ اس سے ضرورت پوری کریں، جب آپ کا بیٹا آئے نا اس کو میری طرف بھیجنا۔ کہنے لگی آپ کون ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ امام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں اور میرے دور کے اندر ایک یزید نامی شخص ہے، اس نے دین کو برباد کرنا شروع کیا، میں نے اس کے خلاف قیام کیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی حق پرست ایسا ہو میرا ساتھ دے اور میں اس کے خلاف مقابلہ کروں۔ امام حسین چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا آئے نا اس کو بھیج دینا۔ وہ شخص جب شام کو واپس آیا نا اس کا بیٹا اور اس نے دیکھا کہ ایک ابلتا ہوا چشمہ نظر آیا اور خیمے میں گیا تو ایک معطر فضا تھی۔ امام حسین ایسی خوشبو تھی کہ جس سے وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہ آج تو عجیب خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے چشمہ خوبصورت اور بہترین نکلا ہوا ہے، پانی بڑا میٹھا۔ پوچھنے لگا یہاں کون آیا تھا؟ اس کی ماں نے اسے بتایا اور کہا کہ آپ کو اس نے بلایا ہے۔ تو وہ فوراً وہ شخص جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام حسین ایسا حق کا درس پڑھاتے ہیں، واپس آتا ہے اور مسلمان ہو کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چاہتا تو اکڑ سکتا تھا، اپنے دین پہ قائم رہ سکتا تھا، لیکن جن کے دلوں کو امام حسین نے بدلا ہے نا، اپنے دعاؤں میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار امام حسین کے صدقے اور امام سے التجا کرو کہ مولا ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ وہ تو مسیحی تھا اور اس نے اسلام قبول کیا، واپس آتا ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے، ماں بھی اور اس کی بہو بھی اتنی معرفت والی تھی، امام حسین کے ہاتھ قدموں میں جا کے گرتی ہیں اور کہتی ہیں مولا ہمیں بھی کلمہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے خدا کی قسم جو مال تھا ان کا، امام حسین ان کو دعوت دی نا اور وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ امام حسین نے کہا نہیں، ابھی تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تیری بڑھیا ماں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، جاؤ اجازت لے کے آؤ، اگر وہ راضی ہو تو میرے ساتھ جانا کہ میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں مولا میں ضرور جا کے رہوں گا۔ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، ماں اتنی مومنہ ہو چکی تھی، کہنے لگی بیٹا ہمارا تو سب کچھ قربان حسین کے قدموں پر، سب کچھ صحرا میں چھوڑ دیا، ہم گھر چھوڑ کے نہیں آتے کچھ دیر کے لیے۔ اس شخص نے اس کی عظمت کو سلام ہے، اس شخص نے اپنا مال منال اپنا خیمہ جو کچھ تھا اسی صحرا میں چھوڑ دیا، امام حسین کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ جب کربلا
کربلا میں پہنچا تو جب عوام و انصار کربلا کی طرف جانے لگے نا میدان میں مقابلے کے لیے، امام حسین کے قدموں میں آ کے گرتا ہے، مولا مجھے بھی اذن جہاد دیجیے۔ امام اس کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں تیری بڑھیا ماں ہے، تیری ابھی نئی نئی تازہ شادی ہوئی ہے اور تیری بیوی کو بہت صدمہ ہوگا، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا جب تک تیری ماں اور تیری بیوی راضی نہ ہو جائے۔ آ کے کہتا ہے اپنی بیوی کو مناتا ہے، اپنی ماں کو، وہ تو پہلے ہی مومنہ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے مولا حسین پر، یہ اجازت ہو گئی۔ اب وہ خود سفارش کے لیے اپنی ماں اور اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے امام حسین کی خدمت میں، اور وہ اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیتی ہیں کہ مولا ہم تیار ہیں، ہماری یہ قربانی قبول فرمائیے۔ یہ شخص جاتا ہے کہ جنگ نہیں جانتا تھا، صحرا میں جانور چراتا تھا، چرواہا تھا، جنگ نہیں جانتا تھا، تلوار کا دھنی نہیں تھا، یہ لاٹھی سے جانوروں کو مارنا جانتا تھا۔ جو خونخوار جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، حلال جانوروں کو، یہ ان لاٹھی سے ان کو مارنا جانتا تھا، لاٹھی کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے نہ کوئی تلوار لی نہ نیزہ لیا، اسی لاٹھی کو لے کے میدان میں جاتا ہے اور ایسے جوہر جنگ کے دکھاتا ہے، کئی لینوں کو فنار کرتا ہے۔ لین کہنے لگے یہ چرواہا یہ اتنا مضبوط، پہلے اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان بچاؤ، ہم آپ کو مار دیں گے، تو کیسے آ گیا؟ کہنے لگا آج میں امام حسین پر اپنے مولا پہ قربان ہو کر رہوں گا۔ یہ شخص لاٹھی سے جنگ کی اور ایسی خوبصورت جنگ کی کہ لین کہنے لگے ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو مار دے، پورا لشکر نے ایک دفعہ حملہ کیا، ایک دستے نے۔ وہب قلبی اس شخص کا نام ہے، مسیحی تھا، امام حسین کے کہنے پہ اسلام قبول کیا اور جنگ کی اور شہید ہوا نا جب لینوں نے اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے اس کے بالوں سے پکڑ کر وہ لین اس کی ماں اور بیوی کی طرف لے جانے لگے۔ جب لے کے جاتے ہیں نا ماں کی طرف سر کو پھینک دیتے ہیں۔ اب میں قربان جاؤں جس ماں کا بیٹا چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہو، اس کی تازہ بیوی دلہن ہو، اس کا کیا حال ہوگا۔ میں قربان جاؤں کربلا کی اس ماں پر، اس نے اپنے بیٹے کا وہی سر اٹھایا اور دوڑتی ہوئی لینوں کے لشکر کی طرف آتی ہیں اور اپنے بیٹے کا سر ان کی طرف پھینک کے کہتی ہیں کہ جو چیز ہم اللہ کے راہ میں حسین پر قربان کر دیں کو واپس نہیں لیتی۔ ایک وقت آیا جب یہ لین پھینکنے آتا ہے تو اس کی بیوی جو خیمے کے ستون میں کھڑی تھی وہ ستون نکالتی ہیں، اس ستون پر جس طرح یہ ستون اس کے اندر ایک لکڑی ہے اسی کو نکالا اور اس لین کے اوپر حملہ کیا، جو سر وہب قلبی کا لے کے آیا تھا اسی سے حملہ کیا۔ اس لین نے تلوار کے وار سے اس تازہ دلہن کو بھی شہید کیا اور دونوں امام حسین پر قربان ہوئے۔ ماں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔